جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ علامہ کی جو دوسری کتابیں ہیں، جیسے علامہ کی دیگر نثری کتابیں ہیں، یا علامہ کی اردو شاعری ہے، یا علامہ کی فارسی شاعری ہے، اس میں اور ریکنسٹرکشن میں کیا فرق ہے؟ تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو جو ایک بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن کے اندر علامہ نے اپنے افکار کو بہت ہی منظم اور مربوط انداز سے بیان کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک علامہ کی وجدانی کیفیت بھی ہمیں رواں دواں نظر آتی ہے۔ یعنی یہ صرف فکری کتاب نہیں ہے، فلسفیانہ مسائل کو سلجھانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر ہمیں علامہ کا اس کی شخصیت کا وہ پہلو بھی نظر آتا ہے جس کو انہوں نے خود پہلے اور دوسرے خطبے کے اندر اور ساتویں خطبے کے اندر موضوع بحث بنایا ہے، کہ جو علم ہے یا علم کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ انسان کی عقل سے ماوراء بھی ہیں۔ انسان کو جو ایک روحانی استعداد اور روحانی تجربہ، جس کو علامہ نے یہاں پہ مذہبی تجربے کا عنوان دیا ہے، باوجود جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، کی استعداد حاصل ہے، یہ جو کیپیسٹی ہے انسان کی، یہ جو انسان کا پوٹینشیل ہے، یہ بھی علم کا ایک ویلڈ ذریعہ ہے، ایک ویلڈ سا چشمہ ہے۔ اچھا، اب اس کا ہمیں اثر نظر آتا ہے علامہ کے ان خطبات کے اندر بھی، اور اس کی تائید ملتی ہے ہمیں سید نذیر نیازی کے ایک بیان سے۔ سید نذیر نیازی نے علامہ سے ایک مرتبہ عرض کی کہ علامہ صاحب، میں جب ان خطبات کو پڑھتا ہوں تو ان میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شعور کی گرفت میں نہیں آتی، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، باوجود بار بار کوشش کرنے کے۔ تو علامہ نے اس کے جواب میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ علامہ نے فرمایا کہ نیازی صاحب، میں نے بہت ساری باتیں اس کتاب کے اندر فکری جو ایک تحقیق ہے اس کے بجائے وجدانی کیفیت کے تحت بھی لکھی ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں، آپ پر بھی وہ وجدانی کیفیت اور وہ وجدانی حال ضرور آئے گا کہ آپ ان نکات کو اور ان حقائق کو سمجھ سکیں جو عقلی طور پر ابھی آپ کی گرفت میں نہیں آ رہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن ایک لحاظ سے یہ امتیاز رکھتی ہے علامہ کی ساری کتابوں کے اندر کہ یہ علامہ کا ریلیجیس ایکسپیرینس ہے، یہ علامہ کا اپنا ایک مذہبی تجربہ بھی ہے، علامہ کی ایک روحانی واردات بھی ہے۔ تو یہ اچھا، اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن علامہ کی صرف ایک علمی کنٹریبیوشن نہیں ہے، علامہ کا ایک ریلیجیس ایکسپیرینس ہے، اس کی تائید خود ہمیں ریکنسٹرکشن کے اندر کئی مقامات سے ملتی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک اور جو بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب بہت زیادہ ہمیں مشکل کیوں لگتی ہے، اس کتاب کے مضامین کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ دقت کا کیوں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے 3-4 بڑے بنیادی اسباب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ جب یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ لیکچرز ڈیلیور کر رہے تھے، تو بہت ساری باتوں کو علامہ نے یعنی اومٹ کر دیا، ان کو یہ ایزیوم کیا کہ جو لوگ ان کی گفتگو سن رہے ہیں انہیں ان کے بیان کیے گئے نکات کے پس منظر کا، مقدمات کا اور ان کی جو کانٹیکسٹ کا، اس کا علم ہے۔ مشرق اور مغرب کے 20 ریفرنسز ہیں جن کو علامہ نے اس کتاب میں کوٹ کیا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی دانش کی روایت اور جو جدید مغربی فلسفہ تھا، مغربی فکر تھی، مغربی علوم کی جو ڈیولپمنٹ تھی جو علامہ کے دور تک تھی، علامہ نے کم و بیش سب کو اپنے موقف کی وضاحت کے لیے اس کتاب میں حوالہ بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے جب تک کوئی قاری ان سب چیزوں کا کم از کم اجمالی احاطہ نہیں رکھتا تو اس کو دقت تو ضرور پیش آئے گی۔ دوسری بات انداز بیان کی لمیٹیشن ہے، یعنی علامہ نے یہ بات انگریزی زبان میں کی ہے اور انگریزی زبان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور جو حقائق ہیں قرآن و سنت کے، تصوف کے، اسلامی علوم، اسلامی فکر کے، ان کو جب آپ ایک دوسری زبان میں بیان کرتے ہیں تو اس سے مسائل کا پیدا ہونا، ایک انداز بیان کے اندر ایک ابہام کا در آنا ایک نیچرل سی بات ہے، ایک فطری بات ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ اور مسائل بھی ہیں، یعنی کچھ چیزوں پہ علامہ کو جو ہمارا جو روایتی موقف تھا اس کو بیان کرتے ہوئے کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑا۔ اس سے بھی کیا ہوا کہ جو ابلاغ تھا اس میں کسی نہ کسی حد تک مشکل ضرور پیش آئی ہے۔ میں صرف علامہ کے تصور خودی کی بات کروں گا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے
اسلام کے اندر جو ہماری روایت کے اندر جس طرح سے ہمارا ہیومن سیلف ہے اس کے ڈیولپمنٹ کا جو پورا میکانزم ہے وہ جس انداز سے دیا گیا. اچھا علامہ نے جب اس کو دوبارہ ریوزٹ کر کے دوبارہ پیش کیا تو اپنے تصور خودی کے تحت پیش کیا. اچھا اب جب تصور خودی کے تحت پیش کیا تو اس میں ان سب چیزوں کو فلٹر کرنے کی کوشش کی جو خرابی کا باعث بن رہی تھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. یعنی ہماری جو تصوف کی فکر تھی اس فکر کے اندر جو خرابیاں در آئی تھیں ان خرابیوں کو دور کرنا ضروری تھا, کیونکہ علامہ کے پیش نظر ایک بہت بڑا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ قوم کے اندر حیات نو پیدا کی جائے, قوم کو سراپا عمل بنایا جائے, اسے شرائع عمل پہ گامزن کیا جائے, اسے اپنا جو نقصان ہو چکا ہے قومی سطح پہ اس کو احساس دلایا جائے. اچھا اس کے تحت علامہ نے جب اپنا تصور خود ہی پیش کیا تو اب جو پہلے سے موجود تصورات تھے ان تصورات میں اور علامہ کے پیش کیے ہوئے تصور میں تھوڑا سا ڈفرینس سامنے آیا. اب اس ڈفرینس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے ہیومن کی جو سیلف ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے میکانزم کو اپلائی کرتے ہیں تو اب اس کی اپلیکیشن میں دقت ضرور پیش آتی ہے. جو تصور خودی کا علامہ نے جس انداز سے گلشن راز میں پیش کیا انہی نکات کو موضوع بحث بناتے ہوئے جو علامہ سے پہلے محمود شبستری کی کتاب گلشن راز جدید میں گلشن راز کے اندر بیان کیے گئے تھے, علامہ نے ان کو اپنی کتاب گلشن راز جدید میں جب بیان کیا تو ظاہر ہے اس کے اندر انداز بیان بدلا. جب انداز بیان بدلا تو کچھ نکات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈفرینس ہے اس ڈفرینس کی وجہ سے بھی ابلاغ کے اندر مسائل پیدا ہوئے. ریکنسٹرکشن کے ہاں بھی ہمیں اس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں, لیکن وہ مسائل اس وقت حل ہو جاتے ہیں جب ہم اس پورے کانٹیکسٹ کو پیش نظر رکھتے ہیں اور علامہ کے بیان کردہ نکات کو ہم اپنی روایت کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی اپلیکیشن کو وہاں سے میٹ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ سارے کے سارے نکات کھلنے لگتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اس بات میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر علامہ نے اسلامی فکر کے بنیادی نکات کو جو جدید پیرایہ دے دیا ہے اس پیرائے کا کوئی بدل نہیں ہے. اور ڈاکٹر ظفر الحسن کے بقول یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ علامہ نے جو ہماری حکمت دین ہے, ہمارا فلسفہ دین ہے, اس کو ایک نئی بنیاد فراہم کر دی ہے جس کے اوپر ہم اس کو آگے ڈیولپ کر سکتے ہیں, آگے لے کے چل سکتے ہیں. میں ایک جملہ یہاں سے پڑھنا چاہوں گا ریکنسٹرکشن سے جس سے اس نقطے کی وضاحت ہو کہ کس طرح سے حضرت علامہ نے ہمارے روایتی تصورات کو کتنی جامعیت کے ساتھ اس زبان میں بیان کر دیا جس زبان میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ اسلامی فکر کی نزاکتوں کو بیان کرنے کی متحمل ہو سکتی, یعنی انگریزی زبان. علامہ لکھتے ہیں The essence of the atom is independent of its existence. This means that existence is a quality imposed on the atom by God. علامہ کہتے ہیں کہ جو ایٹم کا ایسنس ہے وہ اس کے موجود ہونے سے ماورا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایٹم کا ایسنس ہے اس پر اس کی موجودگی کی جو وصف ہے وہ اللہ نے اس کے اوپر امپوز کیا ہے. Before receiving this quality, the atom lies dormant, as it were, in the creative energy of God, and its existence means nothing more than divine energy became visible. ذات خداوند کی طرف سے ایٹم کو وجود عطا کیے جانے سے پہلے وہ ڈارمنٹ پڑا تھا ڈیوائن انرجی کے اندر, یعنی علم الہی میں وہ موجود تھا. اور ایٹم کی حیثیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ڈیوائن انرجی ہے جو ذات حق کی طرف سے ایگزسٹنس ملنے کے بعد ویزیبل ہو گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آیان ثابتہ کے تصور کو جس کو اگر ہم اپنے کلاسیکل ٹرمز میں بیان کریں تو شاید بہت مشکل کے ساتھ آج کے مائنڈ کو, آج کے ذہن کو سمجھا سکیں. علامہ نے جدید سائنسز کو انسٹرومنٹ بناتے ہوئے جدید زبان کے اندر جدید پیرائے اظہار کے اندر کتنی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. تو یہ بنیادی امتیاز ہے ریکنسٹرکشن کا کہ ریکنسٹرکشن علامہ کی وجدانی اور فکری و فلسفیانہ جو استعداد ہے, ان کا جو کمال ہے, اس کا بدرجہ اعظم
ایسا اظہار ہے جو ہماری جو حکمت دین ہے اس کو دور جدید میں آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی مستند اور بہت ہی بنیادی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اہل علم میں یہ نقطہ بہت زیر بحث رہا ہے کہ علامہ نے ان خطبات کو ترتیب دیتے ہوئے اور یہ خطبات ارشاد فرماتے ہوئے کس اصول کو بنیاد بنایا۔ اس سوال کا جواب ہمیں ڈاکٹر ظفر الحسن کے صدارتی خطبے میں ملتا ہے جو انہوں نے نومبر 1929 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ارشاد فرمایا تھا، جب وہاں پہ علامہ اقبال نے یہ لیکچرز ڈیلیور کیے تھے۔ وہ کون سا اصول ہے جس کی بنیاد پہ، جس کو بنیاد بناتے ہوئے علامہ نے جدید علوم اور جدید جو علمی ترقی ہے اس کے تناظر میں اسلام کی حقانیت کو، اسلامی تعلیمات کے اور اسلامی فکر کی ریلیونس کو، اسلامی تعلیمات کی ریلیونس کو آج کے دور کے لیے، آج کے شعور کے لیے، آج کے زمانے کے لیے بیان کیا ہے۔ بنیادی طور پہ دو انداز سے دینی جو نیریٹو ہے اس کو آگے بیان کیا جا سکتا ہے جدید علوم کے تناظر میں۔ ایک تو یہ ہے کہ دینی حقائق الگ ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں اور سائنسز اور جدید علوم بالکل ایک الگ ڈومین ہے۔ ان دونوں کو آپس میں گڈ نہیں کیا جا سکتا، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق پیدا کر کے کوئی بات آگے ڈیولپ نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ دونوں اصول تفریق کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ جدید سائنسز کا اپنا میدان ہے، جدید سائنسز جو ہیں وہ اپنے طور پہ چیزوں کو لے کے چلتی ہیں اور دین کی تعلیمات کا اپنا آبجیکٹو ہے، وہ انسان سازی ہے، وہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے مبنی بر وحی تعلیمات کو اپنی زندگی کی بنیاد بنانا ہے، وہ اخلاقیات کو سنوارنا ہے، اعلیٰ تر اخلاقی معیار کے حامل انسان تیار کرنا ہے، ایک مثالی ایسی سوسائٹی تیار کرنا ہے جو الوہی تعلیمات کی عکاس سوسائٹی ہو۔ رہ گی سائنسز تو ظاہر ہے وہ مادی دنیا سے متعلق علوم ہیں اور ان کی ایک اپنی جو ہے وہ ایک ڈومین ہے، ان کا ایک اپنا میدان ہے۔ اب ہم جب یہ ہے اصول تفریق اور دوسرا ہے اصول تطبیق، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی دین نے بیان کیا ہے وہ بنیادی حقیقتیں ہیں، سائنس کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ان سے ہمیں، اور سائنس کی جو دریافتیں ہیں ان سے ہمیں تائید ملتی ہے حقائق دین کو اسٹیبلش کرنے میں، اور جہاں کہیں کنفلکٹ آتا ہے تو پھر ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ حقیقت وہی ہے جو دین نے بیان کی ہے، جو قرآن حکیم نے بیان کی ہے۔ سائنسز ابھی حق کے تلاش میں محض سفر ہیں، جیسے جیسے ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی، ان کے علوم آگے بڑھیں گے تو اس سے حقائق دین کے لیے مزید تائید جو ہے وہ ملتی چلی جائے گی۔ خطبات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی اس کو ہم اصول تطبیق کہہ سکتے ہیں، اس طریق کو اختیار کیا ہے اور اس طریق کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جدید سائنسز اسی طرف بڑھ رہی ہیں، اسی منظر کی طرف بڑھ رہی ہیں جس منظر کی طرف ہمیں قرآن مجید متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے علامہ نے ریکنسٹرکشن میں ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ لیبارٹری میں بیٹھا ہوا سائنٹسٹ اور خانقاہ میں بیٹھا ہوا صوفی دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں، بس ان کا میتھڈ الگ الگ ہے، ان کا راستہ الگ الگ ہے، لیکن دونوں کی منزل ایک ہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ نے اس اصول کو ریکنسٹرکشن میں اپنا کر بنیادی طور پہ آج کے شعور کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو بھی دیکھیں تو قرآن مجید سے ہمیں اس کی کئی مقامات پہ ہمیں اس کی تائید ملتی ہے۔ پہلی وحی کو آپ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب جو پہلی آیات اتنی 4 آیات جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں جن میں جو بنیادی حقائق بیان کیے گئے، یعنی خالق کا تعارف کروایا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اللہ کا ذکر ہوا، انسان کو اس کی تکریم سے آشنا کیا گیا، علم کی اہمیت سے آشنا کیا گیا، اور ان سارے جو حقائق ہیں، تعلیمات ہیں، ان میں ایک ایسا آرگومنٹ بھی دے دیا گیا جو اس وقت
کے تناسب میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی اور اس اترنے والی پہلی وحی کی حقانیت کی ایک جس کو کہتے ہیں محسوس دلیل، ایک ویزیبل آرگومنٹ تھی. وہ کیا؟ خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا. ایک یعنی علق کہتے ہیں ایک لٹکا ہوا مواد، رحم مادر کے اندر ایک لٹکے ہوئے مواد سے پیدا کیا. اور اگر ہم اس زمانے کی ساری علوم کو اس پیش نظر رکھیں تو اس وقت تک انسانی عقل اور انسانی فہم اس نقطے تک نہیں پہنچا تھا. یعنی اس وقت کی ساری جو انسان کی طبی اور میڈیکل انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ انسان جمے ہوئے خون سے پیدا ہوتا ہے. اور ظاہر بعد میں آگے سائنسز نے اس چیز کو غلط ثابت کیا، اور جو چیز حقیقت تھی جس کو ایمبریالوجی نے بہت بعد میں جا کے آبزرو کیا، اس سے قرآن مجید نے اپنی پہلی اترنے والی وحی میں بنیاد بنا دیا انسانوں کے لیے کہ وہ اس چیز کو جان لیں کہ جس ہستی پہ وحی اتر رہی ہے ان کا تو کسی طبیب کے ساتھ کوئی رابطہ نہ تھا. اس زمانے کی کوئی طبی ڈیولپمنٹ، کوئی ماہر طبیب، کوئی ماہر علوم ابدان اس بات سے آگاہ نہ تھا کہ انسانی پیدائش کیسے ہوتی ہے، بچے کی ڈیولپمنٹ، ایمبریونک ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت جس کی طرف جس سے انسان نے صدیوں بعد جا کے آگاہ ہونا تھا، پہلے اترنے والی وحی میں جب اللہ رب العزت نے اس کو اس وحی کا حصہ بنایا تو یہ اترنے والی وحی کسی ماورائے انسان اور کسی ہمہ ہر طرف ہر سطح پر غالب اور ہر علم رکھنے والی ما فوق الکائنات ہستی کی طرف سے یہ وحی اتری ہے. یعنی ایک آرگومنٹ بھی ساتھ فراہم کر دیا. تو اب اس آرگومنٹ کی بنیاد پہ کیا چیز اسٹیبلش ہوئی کہ اگر یہ بات درست ہے تو جو بقیہ وحی اتر رہی ہے پھر اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اسی طرح اگر ہم واقعہ معراج کو دیکھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے، تو قرآن مجید اس معجزے کو کئی مقامات پہ بیان کیا، سورہ نجم میں بیان کیا، سورہ اسراء میں بیان کیا. لیکن بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو مختلف سٹیپس میں اور مختلف مرحلوں کو مختلف مقامات پہ بیان کرنے کی جو حکمت سامنے آئی وہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کا جو پہلا سفر ہے، یعنی جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور جس کے ویزیبل آرگومنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے، قریش مکہ کے سامنے واقعہ معراج کے اگلے دن ہی رکھ دیے تھے، وہ حصہ پہلے بیان کیا گیا سورہ اسراء کے اندر تاکہ اس کی ایک ایسی ایکسیپٹیبل فاؤنڈیشن انسان کے سامنے آ جائے جس کی بنیاد پہ پھر اس کے لیے اس واقعہ کے اگلے حصوں کو جس کو انسانی عقل اتنی آسانی سے ہضم نہیں کر سکتی، قبول نہیں کر سکتی، اس حصے کو قبول کرنے میں کوئی دقت باقی نہ رہے. یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، حالانکہ آپ اپنے ظاہری حیات میں تو کبھی مسجد اقصیٰ تشریف نہیں لے گئے تھے، اور اس سے متعلقہ جتنے حقائق ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں ان کی تائید اسی سوسائٹی کے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی معاشرے کے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر تو سفر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جب آنن فانن مسجد حرام سے ہونے والے مسجد اقصیٰ کے سفر کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس سے اگلے جو مرحلے ہیں ان کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی یا تو آپ نے پورے واقعے کا انکار کرنا ہے یا پورے واقعے کا اقرار کرنا ہے. تو گویا قرآن مجید نے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلوب رکھا ہے کہ سمجھانے کے لیے قرآن مجید پہلے ایک ایسی بنیاد رکھتا ہے جس سے انسانی شعور آشنا ہوتا ہے، جن حقائق کو وہ خود ویریفائی کر سکتا ہے. جب وہ ویریفائی کر سکتا ہے اور وہ حقائق بیان اس سورس سے کیے جا رہے ہیں، اس سرچشمے کی طرف سے کیے جا رہے ہیں جس تک انسان کی رسائی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورس اور سرچشمے سے آنے والے بقیہ حقائق بھی اسی طرح کے حقائق ہیں جس طرح کے حقائق کو انسانی شعور پہلے قبول کر چکا ہے. تو یہ جو اصول تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس اصول کو ریکنسٹرکشن میں علامہ نے پڑھتا ہے، استعمال کیا ہے، اور اپنے دور کے معاصر علوم کو، خصوصاً فزکس کو اور سائیکالوجی کو اور بایولوجی کو بنیاد بناتے ہوئے جو انسانی شعور سے متعلقہ بنیادی مسائل ہیں اور حکمت دین سے متعلقہ مسائل ہیں، ان کو بیان کیا ہے اور ان کو ایلیبوریٹ کرنے کی، ان کی توضیح و تشریح کرنے کی، اور آج کے شعور کے سوالات کا جواب دینے کی اور اس کو مطمئن کرنے کی علامہ نے اس میں جو ہے ان کی ساری کنٹریبیوشن